اگر آپ اپنی زندگی میں فوکس لانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں جو فوکس ہے اس کو مزید بڑھانا چاہتے ہیں، تو یہ ایک ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، انشاءاللہ بہت فائدہ دے گا. اس نے مجھے بھی فائدہ دیا، جس کو بتایا ان کو فائدہ دیا. وہ ٹپ یہ ہے کہ اپنی سورسز آف نالج کو کم کرتے کرتے ایک کر دیں. استاد ایک ہو، سورس آف نالج ایک ہو، جو اس پروجیکٹ کے لیے یا اس کام کے لیے آپ نے مختص کی ہو. یہ ذرا کاؤنٹر انٹیوٹیو سا ٹپ لگتا ہے، لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ اور اگر آپ اپنی زندگی میں فوکس چاہتے ہیں تو یہ سمجھنے سے آپ کو فائدہ ہوگا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ نہ ہو تو کیسے آپ کی زندگی سے فوکس جا سکتا ہے. اور اگر یہ والا کانسیپٹ فرسٹ فائنڈنگ اے ٹیچر اینڈ دین جسٹ پکنگ ون، یہ کیوں آپ کی زندگی میں فوکس لا سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل آئیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہ کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارا جو پوڈ کاسٹ ہے، اس کا نام ہی ہے کہ کرنا کیا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی اب کرنا کیا ہے. اس کا یہ ایک ایپیسوڈ ہے. اف یو وانٹ ٹو سبسکرائب ٹو دا آڈیو اونلی ورژن، اس کے بھی لنکس نیچے انشاءاللہ مل جائیں گے. ویڈیو تو آپ کے سامنے بھی آف کورس یوٹیوب پہ بھی ہے اور فیس بک پہ بھی انشاءاللہ یہ اپلوڈ ہوتا ہے. لیٹس ڈائیو رائٹ ان. بسم اللہ. تو جب وہ مچھلی دریا سے پکڑ کے لا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سب سے زیادہ چانس ہوتا ہے اس مچھلی کا واپس دریا میں جانے کا، کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس کو تڑپ رہی ہوتی ہے، مچل رہی ہوتی ہے، سلپری ہوتی ہے. یہی سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں جب ہمیں فوکس کی تلاش ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں میں بڑی چیزیں کامن ہیں کہ جب ہم فوکس تلاش کرنے کے لیے کنفیوژن کے اور ڈسٹریکشن کے دریا میں اپنا ہک ڈالتے ہیں، اور فوکس جب مل جاتا ہے تو ہم اس ایکسائٹمنٹ میں کہ وہ مل گئی چیز، بہت جلد ہم وہ چیز واپس ہاتھ سے کھو کے واپس اس دریا میں وہ چیز بہہ جاتی ہے. تو یہ نہ ہو. آپ کو جو فوکس ہے، آپ کی جو توجہ کا مرکز ہونا چاہیے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہونا چاہیے، وہ جب مل جائے تو اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے آپ نے، اور وہ ڈھونڈنے کے لیے بھی کیا باٹل نیکس ہیں، کیا پرابلمز ہیں جو آپ ریموو کر سکتے ہیں اپنی زندگی سے. ایک ٹپ ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اس ویڈیو میں. بسم اللہ کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جسٹ ایڈونچر بائی مومک، اینڈ آئی ایم یور ہوسٹ محمد خان، ہیلپنگ یو فائنڈ فوکس ان یور لائف. یہ میں ابھی ریسنٹلی ہماری کمیونٹی میں بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ سے، پریمیم کمیونٹی میں بھی، فری کمیونٹی میں بھی. اس میں وہ شروع کرتے ہیں کام، پھر وہ ڈوینڈل ہو جاتا ہے. وہ پھر شو اپ نہیں کر رہے ہوتے، وہ لاگ ان نہیں کر رہے ہوتے، وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے. اور یہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، چلتا ہے. لیکن جو ہائی پرفارمر ہے اس کے لیے ایسے نہیں چلتا. وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ہم نا دو چیزوں کو کنفیوز کر دیتے ہیں. ہم کسی چیز کو، اب میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. یہ جب میں نے کیا تھا تو بہت فرق پڑا تھا. میں نے جب سیلز کرنا شروع کی، سیکھنا شروع کی، بہت لانگ ٹائم بیک، تو میرے پاس ایک دو نہیں، 7 8 استاد آ گئے. میں بڑا خوش تھا کہ یار میں اس سے بھی سیکھتا ہوں، میں چیٹ ہوم سے بھی سیکھتا ہوں، میں ٹونی رابن سے بھی سیکھتا ہوں، میں جی مطلب ہر جگہ سے نا ایک علم اکٹھا کر رہا ہوں. کیا بات ہے، یہی طریقہ ہونا چاہیے. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور وہ کنفیوژن جو تھی میری، اس کی مجھے سورس بھی سمجھ آ گئی. تھوڑا سا آپ اگر اس میں ٹائم دیں گے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیسے آپ اپنی زندگی میں وہ فوکس لا سکتے ہیں. اور یہ مثال سے بھی آپ کو انشاءاللہ وہ آپ ریلیٹ کر سکو گے باقی اپنی زندگی کے ایریاز میں. مثال کے طور پہ آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. میں اگر اپنی مثالوں سیل سیکھنی ہے میں نے، تو سیل سیکھنے کے لیے میں کیا کروں گا؟ میں کوئی اچھا استاد ڈھونڈوں گا اور وہ جو سکھائے گا وہ اس پہ عمل کروں گا. یہ فریم ورک ہے کہ میں نے علم سیکھتے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے. یہ فریم ورک اگر میرے پاس نہ ہو اور میں یہ سمجھوں کہ یار میں نے صرف علم ہی سیکھنا ہے بس، دیٹ از انف، تو وہ تو فریم ورک ہی غلط ہے. لیکن پہلے تو ایک اچھا فریم ورک مل جائے. وہ یہ ہے کہ بھائی عمل پہ فوکس ہونا چاہیے، ایکشن اورینٹیڈ لائف ہونی چاہیے. فیئر انف. اس کے لیے اب میں استاد ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے لیے میں علم ڈھونڈ رہا ہوں، اس کے لیے میں اچھا نافع علم ڈھونڈ رہا ہوں. یہ دعا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی کہ نافع علم کی دعا کرنی چاہیے. نافع ایزن منافع بخش علم، جو آپ کو فائدہ دے. میننگ کہ ایسا بھی علم ہے جو کہ منافع بخش نہیں ہے. اینی وے، اب میں نے جب وہ استاد سلیکٹ کرنے کے لیے، یا علم کی سورس، یا وہ کتاب، یا وہ کورس، یا ایون آپ یونیورسٹی ڈگری کی بھی بات کریں، وہ سلیکٹ کرنے کے لیے میں ایک پورا انالیسس کروں گا جو صحیح طریقہ ہے. کہ میں ہر استاد کو دیکھوں گا کیا سکھاتا ہے، کیا پڑھاتا ہے. کورس کو دیکھوں گا کیا اس کے اندر ہے، میرے مقصد کا ہے، مطلب اس کی آفر کیا ہے. از اٹ گیونگ می واٹ آئی وانٹ.
اور یہ میں پریکٹیکل ہے میرے لیے، میں کر بھی سکتا ہوں، بڑی چیزیں میں کنسیڈر کروں گا، چاہے میں اس کا میٹرکس بناؤں، اس کا پیپر پہ کروں، چاہے اپنے ذہن میں کروں، بٹ آئی ول بی کنسیڈرنگ اے لاٹ آف انفارمیشن. اس کے بعد میں کہوں گا اچھا اب یہ بندہ ہے، یا یہ یونیورسٹی ہے، یا یہ کورس ہے، یا یہ اکیڈمی ہے. ابھی ہم سیکھ رہے ہیں نا، ہم اس مثال میں ہیں. جب میں وہ فیصلہ کر لوں گا نا، اس کے بعد میں یہ بھول جاؤں گا کہ اب باقیوں پہ فوکس نہیں کرنا. یہ سب سے کامن طریقہ ہے جس وجہ سے مچھلی واپس دریا میں چلی جاتی فوکس کی. کہ جب آپ فیصلہ کر رہے ہو، جب آپ ڈیسیجن لے رہے ہو، تب ڈفرینٹ آپشنس کو کنسیڈر کرنا اس فیصلے کرنے کے فریم ورک کا تقاضا ہے. لیکن جب فیصلہ کر لیا، اب عمل کرنا ہے، اب باقی چیزوں پہ نظر رکھنا بالکل غلط ہے. اب باقی چیزوں کو، آپشنس کو کنسیڈر کرنا بہت زیادہ اینٹی پروڈکٹیو ہے. اور یہ نہیں کہ ان پروڈکٹیو ہے، اینٹی پروڈکٹیو ہے، کہ وہ آپ کی پروڈکٹیوٹی کو ختم کرنا شروع کر دے گی وہ چیز. تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر استاد چوز کرنا ہے کوئی، ہر استاد کو کنسیڈر کریں. آپ نے کوئی کتاب اچھی، مطلب کتاب بھی استاد ہی ہوتا ہے، کورس بھی استاد ہے، یونیورسٹی بھی استاد ہے، آپ کو استاد چوز کرتے ہیں فار ایگزامپل، تو آپ ہر استاد کو کنسیڈر کریں. لیکن جب ایک دفعہ فیصلہ کر لیا کہ اچھا یار اب میں نے یہ کرنا ہے، تو ایک اچھا ڈیسنٹ سگنیفیکنٹ ٹائم دیں کہ اس وقت تک اب میں یہی کروں گا، اور میرے پہ حرام ہے کوئی اور چیز کہ میں اپنے لیے اپنی زندگی میں اس کو لاؤں سیکھنے کی حد تک، اس ٹاپک کی حد تک جس پہ وہ استاد چوز کیا. میں جی اگلے 3 مہینے کم از کم، مطلب 12 ویکس 1 کوارٹر ہمارا زیادہ تر پرسکرائبڈ نسخہ ہوتا ہے، ورنہ سال کے لیے بھی 6 مہینے کے لیے بھی. لیکن مطلب 12 ویک سے کم جو ٹائم ہے وہ شاید آپ کو صحیح طرح سے گیئر اپ ہونے کے لیے، اس استاد سے صحیح طرح سیکھنے کے لیے، صحیح سوال کرنے کے لیے، ایک وہ چال بنانے کے لیے 12 ویکس از دا، میں تو منیمم ریکوائرمنٹ کہوں گا کہ اس 12 ویکس تک کم از کم اب آپ نے کسی اور استاد کا علم نہیں، وہ علم نافع ہے، وہ فائدہ مند ہوگا، لیکن ابھی نہیں. اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، فیصلے سے پہلے اس کو کنسیڈر کرنا تھا، سارے آپ کے سامنے تھے، اب فیصلہ کر لیا ہے، اب اس کو چوز کر کے اس چوز کرنے کا حق ادا کرنا ہے. تو اس میں وہی بات آ گئی، اوائڈ ایٹ آل کاسٹ لسٹ جو ہے وہ پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہے. ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، میں لنک بھی دے دوں گا، اس کے اوپر لیسنس بھی کافی بنائے ہیں ہم نے. فوکس کا ایک بیسک تقاضا ہے یہ اگین کہ پروجیکٹ کو اچھا چوز کیا، باقی پروجیکٹس بھی اسی طرح ضروری ہیں، لیکن جب اس پروجیکٹ پہ اب چوز کر لیا ہے تو اس پروجیکٹ کا حق ادا کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ باقی پروجیکٹس پہ جو کہ امپورٹنٹ ہی تھے ان پہ اب آپ فوکس نہ کریں. فوکس ڈز ناٹ اونلی مین کہ کس چیز کو ہم نے کس چیز پہ دھیان دینا ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے فوکس کا کہ اب کن کن چیزوں پہ دھیان نہیں دینا. امید ہے آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی سجیشن ہوتی ہے، کوئی فیڈ بیک ہوتا ہے، کوئی ایڈوائس ہوتی ہے، لیٹ می نو ان دا کامنٹس. تو ہمیں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.